میری لائف کے اندر کوئی میرا کام بھی جو ہے وہ پلاننگ کے ساتھ نہیں ہے. میں الفن کہتا ہوں میری لائف کے اندر, پریکٹیکل لائف کے اندر میرا کوئی کام بھی پلاننگ کے تھرو نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے اس بات پہ. اب لوگ کرتے ہیں نا پلاننگ, میں الفن کہتا ہوں میرا ایک کام بھی پلاننگ کے ساتھ نہیں ہے. وہ ذات لے کے جا رہی ہے اور میں چلتا جا رہا ہوں. میں الفن کہتا ہوں کہ میں جس دن پلان بنایا تھا, مجھے کبڈی کا بہت زیادہ شوق تھا. ہم لوگ میچ ہارے تھے, شام کو واپس آ رہے تھے, اور رستے میں بیٹھ کے میں نے جو ہے وہ ایک جو ہمارا کچھا ہوتا ہے جس کو شاٹ بھی بولتے ہیں, اس کو آگ لگائی. ٹھیک ہے, اور اتنا شدید مجھے شوق تھا کہ وہ میں نے آگ لگا کے وہ چھوڑ دیا. اس کے بعد میں نے ایم ہی دوستوں کو کہہ دیا, نا کہ گاؤں میں کیا تکلیف تھی, ایم ہی دوستوں کو کہہ دیا کہ یار صبح سے میں نظر نہیں آؤں گا گاؤں میں. تو انہوں نے کہا نہیں جی چھوڑو جی, کدھر اتنا نہیں غصہ کیتی تھا. تو میں وہاں سے گھر گیا, میرے پاس 1500-1700 روپے تھے. سائیکل نکالی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ابھی اس ٹائم میں رکشے اور وہ چیزیں تو شہر آنی جانی نہیں ہے, بس آتی نہیں ہے. تو سائیکل کے اوپر وہ 3 کلومیٹر ہمارا بنتا ہے ملک پال میں, وہاں گیا. اڈا تقریباً کلوز ہونے والا تھا, جو بس سٹینڈ تھا. آپ بیٹھے, تو بس سٹینڈ جو ہے وہ تقریباً کلوز ہونے والا تھا. ٹھیک ہے, سیٹیں کی بکنگ شروع. تو میں نے اس کو کہا کہ یار لاہور دی کوئی سیٹ ہے. مجھے کوئی پتہ نہیں تھا لاہور میں نے کیوں جاننا ہے, لاہور کون ہے. ایک اسکائی ویز جو بس سروس ہے, اس میں میرا ایک کزن تھا, دور کا کزن تھا, وہ ایز اے وہاں پہ مینیجر کام کرتا تھا. اس نے 2 مہینے پہلے مجھے آفر کی تھی کہ یار تو آ جا لاہور, آ جا, تیرا میں کوئی اتنے بنا لواں گا. تو میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ میں لاہور میں اسکائی ویز اڈے کا پوچھتے پوچھتے میں پہنچ جاؤں گا ادھر اس کے پاس, تو وہ ادھر ہی ہوگا. نمبر موبائل والا تو کنسیپٹ نہیں تھا ادھر. تو میں لاہور کی سیٹ پوچھی, تو اس نے کہا نہیں بھائی بچے کے بھائی کا نہیں, لاہور والی سیٹ نہیں ہے, پنڈی دی ہے. اب ہوا ہے کبھی ایسے یار کہ آپ اڈے کے اوپر فیصل آباد کی یا کسی ایک شہر کی سیٹ پوچھنے جاؤ اور وہ آپ کے اس کے جو الٹ دوسرا شہر ہے وہ آپ کو بتا دے کہ ادھر کی ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اسلام آباد سے جو ہے وہ لاہور کی سیٹ پوچھنے جاؤ اور وہ آپ کو مینیجر کہہ کہ نہیں لاہور کی نہیں ہے, پشاور کی ہے نا نان سینس جواب. جب اس کو پتہ ہے کہ مسافر نے لاہور جانا ہے, وہ پشاور کی بات ہی نہیں کرے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بات کرے گا. وہ یہ بات کر سکتا ہے کہ بھائی جی لاہور کی نہیں ہے, بیرا تک کی ہمارے پاس سیٹ ہے, بیرا تک چلے جاؤ. ایسے وہ کہہ سکتا ہے, ٹوٹل الٹ نہیں ہو سکتا. تو مجھے اس نے کہا لاہور کی نہیں ہے, پنڈی کی ہے. میں نے کہا پنڈی کی دے دو. اب بات وہی پلاننگ پہ آنا, میں 2-3 واقعہ آپ نے سناؤں گا, اور الفن بالکل سیم ایسے ہوا. میں نے کہا پنڈی کی دے دو, وہ اس نے بھی ایسے دیکھا. میں نے کہا دے دو پنڈی کی. کہتے میں نے کہا لیکن صبح کی دیکھیں, کہتے صبح 5 بجے جاتی ہے, اس پہ مل جائے گی. میں نے کہا دے دے. کتنے کی, وہ پتہ نہیں 50-60 روپے کی تھی, دیا اور ٹکٹ لے لی. صبح جو ہے وہ اس بس آنے سے میں کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے ادھر بیٹھا ہوا تھا. صبح 5 بجے سردیوں میں, 13 اکتوبر 2002 کی بات ہے. اس وقت اکتوبر میں سردیاں ہوتی تھیں, اب نہیں ہیں. تو یہاں پہ پہنچ گیا اور چیزیں ہو گئیں. اب فروٹ والے سے میں نے یہ پوچھا تھا رہائش کا کیا سسٹم ہے, اس نے مجھے پراپرٹی ڈیلر والے دفتر بھیج دیا. ٹھیک ہے, نہ جاتا کوئی اور میری رہائش کا بندوبست جاتا, سارے کچھ ہو سکتا تھا. تو میں وہاں پہ ان کے پاس چلا گیا, وہ ریئل اسٹیٹ میں آ گیا. اس کے بعد لائف کے اندر ساری ہم لوگ 2009 کے اندر 10 میں میرا اور ایک دوست کا پارٹنرشپ پہ آفس تھا. حالات ڈاؤن تھے ریئل اسٹیٹ کا, اس وقت اتنا کام نہیں تھا. تو وہ میرا جو دوست ہے, ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ ہم لوگ مل کے بزنس کریں گے, اور اس میں جو ہمارا پروفٹ بنے گا اس میں سے خرچے نکال کے جو آفس کے ہوں گے, باقی ہم 50-50 ڈیوائڈ کر لیں گے. تو ہمارا تقریباً 6-8 مہینے سال تو بڑا اچھا چلا. ہم نے 1,00,000, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ روپیہ کما لیتے تھے, بڑے ہوتے تھے پیسے اس وقت. تو پھر اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ یار تو انویسٹمنٹ بھی تیری ہوتی ہے, تو بڑا بھی ہے, وہ یہ اتنا میچور بھی نہیں ہے, تو تم اس کو ایم ہی 50% دیتا رہتا ہے.
کہ بندے نے اس کو ایسے بریف کر دیا. تو اس نے 2-4 مہینے پھر جو ہے نا وہ اپنے طور پہ کام شروع کر دیا اور مجھے کوئی نہیں. پھر 1-2 دوست تھے. اچھا ان دنوں میری شادی ہوئی تھی اور شادی پہ آپ کو پتہ ہے میں خود ہی تھا اور سارے مطلب حالات بھی نہیں تھے, پیسے بھی اتنے پاس نہیں تھے. تو کچھ دوست آئے, انہوں نے کہا کہ 2 دوست تھے ہمارے قریبی, انہوں نے کہا یار آپ کی آپس میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے. میں نے کہا ہاں یار وہ آفس میں نہیں آ رہا. تو بیٹھے اکٹھے تھے, ان کو ویسے پتہ تھا کہ ان کے کوئی مسئلے مسائل بن. تو انہوں نے یہیں باتوں میں کہا یار آپ لوگ ایسے دوست ہو آپس میں تو ایسے معاملات میں نہ جاؤ, آپ اپنا آفس بنا رہو. تو میری طرف انہوں نے دیکھا, میں نے کہا اچھا, مطلب کوئی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں اپنا آفس کبھی سوچا نہیں ہے کہ یار اکیلے کیسے آفس بنا. تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی فائنل کرو جی آفس کس رکھنا ہے. ایویں 2 دوستوں نے بیٹھے 15 منٹ کے اندر مجھے اس آفس سے فارغ کر دیا. مطلب فارغ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو آفس کے ہمارا 1.5 لاکھ روپیہ اس کا آفس کے اس فرنیچر اور وہ چیزوں کا جو ہمارا کامن بنتا تھا جس میں 75,000 مجھے ملنا تھا, وہ 75,000 یہ ہو گیا جی ٹھیک ہے یہ 5,000 لے لیں. میرے پارٹنر نے مجھے کہہ دیا, آفس اس نے رکھ لیا نا, 5,000 لے لو, باقی 70,000 میں آپ کو دے دوں گا. تو آپ کو دے دوں گا مطلب کیا کہ ملتے رہیں گے. تو 5,000 میں پکڑ کے اس میٹنگ سے باہر نکل آیا اور میرے پاس اپنے پاس کوئی 18,000 روپے تھے اکاؤنٹ میں. تو 5,000 میں باہر پکڑ کے نکل آیا کہ بس جی, مطلب کہ ایک آفس بھی ختم ہو گیا اور جیب نہ پیسے ملے اور نہ اپنے پاس پیسے ہیں. کہ یار آپ لوگ میرے دشمن ہو یا دوست ہو. تو وہ اس میں سے جو دوسرا دوست تھا اس نے ہنس کے نا گاڑی میں بیٹھا, اس نے کہا چل موجیں کار مارکیٹ میں. ٹھیک ہے, میں بڑا حیران ہوا کہ یار ان لوگوں نے کیا کیا. بہرحال وہ پھر مجھے دوبارہ 2-3 گھنٹے بعد اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ترتیب بناتے ہیں. پھر ہم نے مل کے وہاں سے ایک فلیٹ لیا, پھر وہ اس کے اندر چیزیں رکھیں اور وہ کوئی 40-50 ہزار روپیہ میرا خرچہ آیا تھا. ہم نے آفس بنا لیا اور میں نے آفس بنایا تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ پچھلے 3 مہینے سے میری میکسیمم ہم لوگ ارننگ کر سکتے تھے 20-40-50 ہزار روپیہ. میں نے آفس بنایا, خود ہی میں سامان اوپر شفٹ کر رہا تھا. جو ڈرائیور سوزوکی پہ میرے ساتھ گیا تھا وہ اور میں مل کے جو ہے اوپر آفس میں سامان رکھ رہے تھے. تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے ٹیبل اٹھائی ہوئی تھی دونوں ہاتھوں سے اور ایک ہاتھ سے, اور ایک میں نے ایسے فون جو ہے وہ سن رہا تھا. مجھے ابھی تک سٹل یاد. وہ فون ایک دوست نے کیا, اس نے کہا میرے پاس ایک پارٹی ہے اور 3 پلاٹ اس کو لے کے دینے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ 3 پلاٹ اس نے کہا کہ 2-3 دن کے اندر لے کے دینے, انہوں نے باہر جانا ہے. میں نے کہا ہیں پلاٹ, میں اس وقت G16 کا کام کرتا ہوں. ان 3 پلاٹ میں مجھے جو بچت آئی تھی وہ 1.5 لاکھ روپے آئی تھی, اور وہ ایک دن کے اندر ڈیل ہو گئی تھی. اس نے کہا بس تو فائنل کر, میں بیانہ لے کے آیا, وہ لے کے آ گیا. دوسرے تیسرے دن ٹرانسفر, اور وہ 1.5 لاکھ روپیہ مجھے بچت آئی اس میں. وہ 1.5 لاکھ روپے سے پھر شروع کیا, پھر چیزیں چلتی گئیں, آج اللہ پاک نے کام پہنچا دیا. اسی طرح یہ یوٹیوب چینل کا ہے, یہ ساری چیزیں, کوئی کام بھی پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوا میری لائف کے لیے. تو یہ جو ہے نا بہت ساری باتیں کر لینا کہ میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, میں یہ کروں گا, کچھ بھی نہیں کریں گے بھائی انسان. آپ بس اللہ پاک کے پہ توکل رکھ کے نا اپنی نیت مخلص رکھ کے بس چلتے جاؤ. یہ آگے اس کے فیصلے ہیں, اس نے کہاں آپ کو اس سائڈ پہ موڑ دینا ہے اور کہاں اس سائڈ پہ موڑ دینا ہے, یہ اس کے فیصلے ہیں. پتہ نہیں کس کی پیچھے کوئی ماں باپ کی دعائیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ کسی انسان کے ساتھ بھلا کرتے ہو, اس کی دعا ایسے لگتی ہے, اس کے دل سے دعا نکلتی ہے, اور مالک اسی وقت موڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یار اس نے ادھر موڑ دو, اس نے اے پیسہ دے دو, اے کر دو. تو یہ چیزیں بھائی جی زندگی کے حصہ بنا لیں آپ بھی. آپ اپنی محنت ڈائریکشن کے ساتھ کریں, باقی چیزیں مالک نے جس وقت نوازنا ہے نا اس وقت آپ کی نہ کوئی پلاننگ ہونی ہے, نہ آپ انسان پتہ نہیں کیا سوچتا رہتا ہے کر کے, لیکن جو نہیں سوچا ہوتا وہ ہو جاتا ہے, جو سوچ کے تھک جاتے ہیں وہ نہیں ہوتا.